آئیے بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ تیسرا سوال ہمارے پاس کچھ یوں ہے، سوال کی عبارت آپ کے سامنے درج ہے، جہاد کی اقسام تفصیل سے بیان کریں۔ اب اگر آپ کے پاس یہ سوال تفصیلی یا بہت زیادہ مارکس کا ہو تو ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ یہاں پر جہاد کا مفہوم لکھتے ہوئے اپنے جواب کا آغاز کریں، ورنہ آپ صرف جہاد کی اقسام کو ہی بیان کرنے پر اکتفا کریں اگر وقت کا تقاضا ہو کہ آپ کے پاس وقت کم ہے۔ تو آپ جہاد کی اقسام کی ہیڈنگ دیجئے اور آپ لکھیں گے کہ جہاد کی درج ذیل 4 اقسام ہیں: جہاد بالنفس یا جہاد اکبر، جہاد بالعلم یا جہاد بالقلم، اور تیسری قسم ہے جہاد بالمال، اور چوتھی ہے جہاد بالنفس یا جہاد بالسیف۔ پھر آپ ایک ایک کر کے ہیڈنگ دیں ہر جہاد کی قسم کی، اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں، اس کے حوالے سے آیت قرآنی ڈالیں۔ تو بڑھتے ہیں پہلے قسم کی طرف جو کہ ہے جہاد بالنفس، جس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ جہاد کی یہ قسم سب پر فرض ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یعنی گناہوں اور معصیت کے کاموں سے باز رہنا، اللہ رب العزت کے احکام کی بجا آوری کرنا، اطاعت الہی کرنا اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا۔ ان نکات کو پھیلا کر لکھنے سے آپ کا جواب افیکٹو ہو جائے گا، پر اثر ہو جائے گا۔ پھر آپ لکھیں گے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ اگلی قسم کی ہیڈنگ دیجئے جو کہ ہے جہاد بالعلم یا جہاد بالقلم۔ پھر ایسے ہی آپ اپنے جواب کا آغاز کریں گے، تھوڑی سی تمہید باندھیں گے کہ اپنے علم اور مطالعے اور دیگر قائدانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ کے دین کا دفاع کرنا، جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ دنیا کا تمام شر و فساد جہالت کا نتیجہ ہے، اور اس جہالت کے اندھیرے کو دور کرنا ضروری ہے۔ علم ایک امانت ہے، لہٰذا اس کی دعوت و تبلیغ بھی ہم سب پر فرض ہے۔ تو ایسے میں جو کوئی اپنے علم اور اپنی صلاحیتوں اور اپنے قلم سے لکھنے کی قوت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کام کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو ایسا جہاد بالعلم یا جہاد بالقلم کہلاتا ہے۔ تو جو کوئی ممبر پر کھڑے ہو کر دین کا دفاع کرے تو وہ جہاد باللسان کی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے متعلق فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں کے ساتھ مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ پھر آگے تیسری قسم کی ہیڈنگ دیجئے جو کہ ہے جہاد بالمال۔ جہاد کی ایک قسم جہاد بالمال بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے مال سے اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا جہاد بالمال کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی تاکید کچھ یوں فرمائی ہے، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر اسی طرح اگلی ہیڈنگ آپ دیں گے جہاد بالنفس۔ اسے قرآن میں قتال کہا گیا ہے۔ جب جہاد کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہی قسم مراد ہوتی ہے۔ اس کو جہاد بالسیف بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد ہوتا ہے کہ اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، کوشش کرنا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے اپنی جان بھی قربان کر دینا۔ اس کے متعلق آپ آیت قرآنی تحریر کریں گے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اے ایمان لانے والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ ان باتوں کا اہتمام کر لینے سے، جہاد کی تمام اقسام کو قرآنی آیت کے ریفرنس کے ساتھ بیان کر دینے سے آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ یہاں پر ہم نے تینوں مشقی سوالات کا جواب آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید وضاحت کے لیے آپ ویڈیو لیکچر سن سکتے ہیں۔ اگلے سبق کے مشقی سوالات کے لیے پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے tutorial.pk سے اپنی اسلامیات انسٹرکٹر رضیہ نثار کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔